اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها. صدق اللہ العظیم. ومن اظلم، اور کون شخص اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن منع، جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، مساجد اللہ تعالیٰ کی مساجد سے، مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے اس میں، اسمہ، اللہ تعالیٰ کے نام کا، وسعى فی خرابها، اور کوشش کرتا ہے اس میں خرابی کی. اس آیت میں ان کے بارے میں ذکر ہے جو مسجدوں سے روکتے ہیں لوگوں کو، مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے. مفسرین نے اس کے دو واقعات لکھے ہیں. یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اس لیے عیسائیوں کو بڑا غصہ تھا کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا. تو وہ موقع دیکھ رہے تھے، کبھی موقع ملے اور ہم ان سے بدلہ لیں. تو روم کا ایک بادشاہ تھا تیتوس، اس کے ساتھ عیسائیوں نے مل کر، وہ بڑا طاقتور آدمی تھا، اس کے ساتھ عیسائی مل کر اور یہودیوں پہ حملہ کر دیا. یہودی اس وقت مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مسجد اقصیٰ کے اندر عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اور عیسائیوں نے رومی بادشاہ کے ساتھ مل کر ان پہ حملہ کیا، اور جو مسجد اقصیٰ میں عبادت کر رہے تھے سب کو قتل کر دیا. اور جو مسجد کے ارد گرد گھر تھے، یہودیوں کے لوگ رہتے تھے، ان کو بھی سب کو قتل کر دیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ گلیوں میں سارا خون ہی خون تھا، اتنا قتل عام کیا. تو انہوں نے یہ بدلہ لیا، اور مسجد اقصیٰ کے اندر سارا گند خرابہ، گوبر وغیرہ، خون خرابہ سارا پھیلا دیا. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو روکتا ہے. اب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، یہودی اپنی عبادت کر رہے تھے، اور انہوں نے جا کے سب کو قتل کر دیا. اور ایک اور کو لکھا ہے مفسرین نے کہ ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1500 صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے عمرہ کرنے کے لیے. جب کفار مشرکین کو پتہ چلا، وہاں مکہ کے جو مشرک تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور عمرہ نہ کرنے دیا. اور باتیں ہوتی رہی، مشورے ہوتے رہے، ان کے سفیر آتے جاتے رہے، اور پھر یہی مشورہ طے ہوا کہ آپ اس سال چلے جائیں اور اگلے سال آپ آ کر عمرہ کر سکتے ہیں. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، حج فرض ہوا ہے 9 ہجری کو، اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہاں سے پیچھے روانہ کر دیا. تو اسی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی، ومن اظلم ممن منع، اس سے بڑا کون ظالم شخص ہو سکتا ہے جو منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مسلمانوں کے اندر وسوسے ڈالتے تھے کہ تم محمد کی بات نہ مانو، اس کے دل میں یہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور ان کو مسجد نبوی سے آنے سے روکتے تھے، مسلمانوں کو ان کے ذہن خراب کرتے تھے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. بہرحال اس میں جو مساجد اللہ کا لفظ ہے یہ عام ہے، جو بھی کسی کو مسجد سے منع کرتا ہے تو اس پہ یہ آیت فٹ آتی ہے کہ ان سے بڑا کوئی ظالم ہی نہیں ہے جو کسی کو مسجد میں داخل ہونے سے اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور اس طرح کا کام کرنا حرام ہے. جیسے ہمارے تبلیغی حضرات اکثر جاتے ہیں، ان کو مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے. ہمارے تبلیغی بھائی بتا رہے تھے، وہاں ابراہیم والا میں گئے، وہاں 2 دن انہوں نے گزارنے تھے. انہوں نے منع تو نہیں کیا، لیکن اتنا تنگ کیا ہے کہ یہ وہاں رہنے کے قابل نہیں ہو گئے. تو ان کی جو برداشت ہے وہ ختم ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہی مشورہ کیا کہ یہاں سے ہم پہلے ہی چلے جائیں، اگر ہم برداشت سے اوپر ہو گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ ماشاءاللہ سب پٹھان ہیں. تو انہوں نے وہاں 1 دن گزارا اور پھر آگے چلے گئے. اور دوسری وہاں مسجد کھڑی ہے موڑ میں جو اب نئی بنی ہے، وہاں ایک تبلیغی جماعت آئی ہے، تو انہوں نے پہلے منع کر دیا، ہم نہیں بیٹھنے دیتے. پھر وہاں کے کچھ لوگ آگے پیچھے مل کر پھر انہوں نے
تبلیغی جماعت کے بارے میں پھر یہ طے ہوا کہ تبلیغی جماعت کا جو کھانا اور رہائش ہے وہ بیٹھک میں ہوگی، مسجد میں پھر یہ اعمال کریں گے۔ اکثر مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، ہمارے سامنے آئی ہے، جیسے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے میڈیکل سٹور، فلانا سٹور، فلانا سٹور۔ آج کل مسجدوں کے اوپر بھی آج کل یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہاں وہابیوں کا دیوبندیوں کا آنا منع ہے، یا یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہاں تبلیغی جماعت کا آنا منع ہے، یہ مسجدوں کے اوپر لکھ دیا ہے۔ تو اس طرح کے کام کرنا اور مسلمانوں کو مسجدوں میں داخل نہ ہونے دینا، تو یہ یہ آیت آج کل کے ان لوگوں پر بھی یہ فٹ آتی ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے یہ واقعہ گزرا ہے، پیچھے بیان کیا ہے، نجران سے کچھ عیسائی حضرات ہیں، بہت بڑے بڑے عیسائی، 60 عیسائی تھے، ان کا بہت بڑا وفد آیا، جماعت ہے، اور جتنے دن بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے پوچھنے کے لیے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مناظرہ کے لیے ہے، تو جتنے دن بھی وہ رہے وہ مسجد نبوی میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر جگہ دی۔ اب وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور وہ عمل بھی اپنے عیسائیوں کی کرتے تھے۔ ہمارے تبلیغی بھائی تو ذکر کرتے ہیں، شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہ مسجدوں میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی اذان دینے کے لیے آتے ہیں سب تبلیغی بھی اٹھے ہوتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار میں لگے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جو عیسائی تھے وہ اپنی عبادت مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، سیدھی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، انہیں سارے اپنے معمولات تھے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں رہنے دیا۔ اور مسجد نبوی کا مقام آپ کو پتہ ہے، ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں تو ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی عظمت والی مسجد اور اس میں عیسائی غیر مسلم اور عبادت بھی اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، تو وہاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں مسجد نبوی میں رہنے دیا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مسجد میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کھانا پینا یہ پکاتے ہیں، حالانکہ کھانا جو پکاتے ہیں وہ مسجد کے باہر پکاتے ہیں ہمارے تبلیغی بھائی، مسجد کے اندر نہیں پکاتے، البتہ کھاتے پیتے مسجد کے اندر ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کھا پی سکتے ہیں، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں، یہ سارے کام، گیس کا مسئلہ ہو گیا اور کھانے پینے کا مسئلہ ہو گیا، باتوں کا مسئلہ ہو گیا، یہ سب کچھ یہ جو جس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت مسجد میں نہیں رہنی چاہیے، تو جب رمضان شریف آتا ہے، رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو 10 دن تک لوگ مسجدوں میں رہتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، وہ ان کے ساتھ بھی سارے معاملات پیش آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں مسجد کے اندر، اور ان کو ان سے بھی زیادہ معاملات پیش آتے ہیں۔ یہ تو کچھ وقت باہر گزار کے آتے ہیں، کچھ گشت میں، کچھ باہر کے کام کاج، اور اعتکاف کی حالت میں تو باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، جس کو تقاضا ہو وہ فوراً جائے گا، فوراً واپس آئے، ورنہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں جب یہ سب صورتیں جائز ہیں، تو تبلیغی جو حضرات بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس بھی زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن گزارتے ہیں، یہ کم از کم 3 دن گزارتے ہیں، 3 دنوں میں جو حاجات پیش آتی ہے یہ اعتکاف والوں کو بھی پیش آتی ہے، اگر وہاں جائز ہے تو یہاں بھی یہ ساری جائز ہو سکتی ہے۔ بہرحال کچھ لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے مسجدوں سے روکنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا ظالم کہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے وہ ان سے بڑا ظالم، ممن مانا اس شخص سے جو روکتا ہے مساجد اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، یہ کہ وہ ذکر کرے اس میں اللہ تعالیٰ کا، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس میں گند خرابہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عیسائیوں نے مسجد اقصی میں ساری اوجنیاں اور خون گوبر وغیرہ پھینک دیا تھا، اسی وجہ سے فرمایا کہ وہ کوشش کرتے ہیں فی خرابیہ، اس میں گند خرابے کی، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها، اسے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔